بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ شان انفو چینل کے محترم عزیز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے درود شریف انسان کی زندگی میں اس کے کام آتا ہے۔ درود شریف کا معجزہ یہ ہے کہ ایک بہن اپنی کہانی بیان کرتی ہیں کہ میری ایک دوست تھی، وہ شادی شدہ تھی اور اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ وہ بہت خوشی زندگی گزار رہی تھی کہ اچانک اس پر ایک بیماری نے حملہ کر دیا۔ بیماری کی شدت بڑھتی جا رہی تھی، اسے کینسر کی بیماری تھی۔ وہ بیماری خطرناک حد تک بڑھ گئی، یہاں تک کہ اس کے سر کے بال بھی جھڑ گئے۔ وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر کو دکھایا اور علاج بھی چل رہا تھا، لیکن امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن وہ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے گئی اور اس مرتبہ تو رپورٹ دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ اس مرتبہ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے پاس صرف 6 ماہ ہیں۔ اب آپ کی بیماری ناقابل علاج ہے۔ اگر دوائیاں دی گئی تو زیادہ سے زیادہ آپ صرف 8 ماہ زندہ رہ سکتی ہیں۔ یہ سن کر وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی اور سکتے میں آ گئی۔ وہ بہت زیادہ رونے لگی اور گھبرا کر مجھے فون کیا اور ساری صورتحال مجھے بتائی۔ اس کی بات سن کر میں بھی بہت زیادہ پریشان ہوئی اور فون بند کرنے کے بعد اس کے گھر پہنچ گئی۔ وہ اپنے معصوم بچوں کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا کبھی تم پر مشکل وقت آیا ہے اور تم اس وقت کیا کرتی تھی؟ میں نے اسے کہا کہ تم درود شریف پڑھو۔ اس نے میری بات سنی، لیکن وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد کچھ ہو جائے اور وہ ٹھیک ہو جائے۔ میں نے اسے کہا کہ تم کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو اور تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس نے میری بات پر عمل کرنا شروع کر دیا اور روزانہ جتنا ہو سکتا تھا کثرت سے نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتی رہی۔ کچھ دنوں بعد اسے اپنے اندر بہتری محسوس ہوئی، لیکن وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید دوائیوں کی وجہ سے اس کی حالت ٹھیک ہو رہی ہے۔ 3 ماہ بعد وہ دوبارہ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جا رہی تھی، لیکن جانے سے پہلے وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی اور مجھے فون کیا اور کہا کہ پتہ نہیں آج کیا رپورٹ آتی ہے۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ تم درود بھیجتی رہو، دیکھنا ضرور معجزہ ہوگا۔ پھر اس کے ٹیسٹ ہوئے اور ڈاکٹر نے اسے ایڈمٹ کر دیا اور کہا کہ رپورٹ 10 گھنٹے بعد آئے گی۔ 10 گھنٹے بعد رپورٹ آئی اور مزید اسے 3 گھنٹے انتظار کرنے کے لیے کہا گیا۔ اسی وقت وہاں سے لیب ٹیسٹ والوں کا گزر ہوا تو وہ وہاں رک گئے اور اس سے اس کا نام پوچھا اور اس کے شوہر کا نام پوچھا۔ اس نے کہا کہ جی ہاں، یہی میرا نام ہے اور میرے شوہر کا بھی یہی نام ہے، اور پھر حیرت میں آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے کہ رپورٹ تو انہی کی ہے، اور اسے کہا کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو۔ جب وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے اس کی رپورٹ سکین کی اور غور سے دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر کبھی اس کو دیکھتا اور کبھی حیرانی سے رپورٹ کو۔ ڈاکٹر نے کہا کیا آپ کسی اور جگہ سے علاج کروا رہی ہیں؟ اس نے کہا نہیں، میں تو صرف یہاں سے علاج کروا رہی ہوں، بس اسلام آباد سے ایک دفعہ چیک کروایا تھا، انہوں نے آپ کے پاس بھیجا تھا۔ پھر ڈاکٹر نے کہا کہ کیا کہیں سے انجیکشن لگوا رہی ہیں؟ اس نے کہا نہیں، میں تو کہیں سے انجیکشن بھی نہیں لگوا رہی۔ اب وہ بہت زیادہ گھبرا گئی اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے، رپورٹ میں کیا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا کہ میں آپ کی پرانی رپورٹ دیکھ رہا ہوں جس میں آپ کو صرف 6 ماہ کا وقت دیا تھا اور اس پر آپ کے دستخط بھی ہیں، اور اب میں آپ کی نئی رپورٹ دیکھ رہا ہوں جس میں ہر چیز پازیٹیو آ رہی ہے، بیماری کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے اس وقت کچھ نہیں دیکھا کہ کیا میں ڈاکٹر کے پاس بیٹھی ہوں یا ہسپتال میں۔ اسی وقت کرسی سے اٹھی اور زمین پر سجدے میں گر گئی اور اتنا روئی کہ جب میرے آنسو تھم گئے تو سب نے تسلی دے کر مجھے اٹھایا۔ پھر میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، مجھے میری ایک دوست نے کہا تھا کہ تم درود شریف پڑھو۔ میں روزانہ سونے سے پہلے 300 دفعہ درود شریف پڑھ کر سویا کرتی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کی وجہ سے مجھے اس جان لیوا بیماری سے نجات ملی ہے۔
میں اس لیے مکمل طور پر صحت یاب ہوں۔ اور اس کی سہیلی کا بیان ہے کہ اب وہ مکمل طور پر ٹھیک ہیں، گھر بھی سنبھال رہی ہے اور اپنے بچوں کو بھی۔ سلام ہو سرور کائنات پر۔ کہتے ہیں کہ یہ کائنات درود پاک کی وجہ سے ہی قائم ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے جاتے تو یہ کائنات کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ یہ جو اس کائنات پر رحمتیں برس رہی ہیں اور ہم پر جو عذاب نازل نہیں ہو رہا، یہ سب پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کی وجہ سے ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، درود بھیجا کرو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جیسے میرے تمام فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ ہے پیارے آقا پر درود بھیجنے کی برکات، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان پر کثرت سے درود پاک بھیجا کریں۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں، اگر ہمارے چینل پر نیو ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیں، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔